جب وہ عبادتیں جو صحیح تھی، نماز، روزہ اور یہ اس طرح کے یہ عبادتیں بالکل صحیح تھی، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، پھر بھی آپ نے حد سے تجاوز کرنے سے منع کر دیا، تو اب وہ عبادتیں جو غلط ہیں، وہ طریقہ جو غلط ہے، اس کو اگر کوئی عبادت کہہ کر اسلام میں داخل کریں، بھلا وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میری مراد یہاں پر میلاد النبی ہے۔ اب چند دنوں کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ آئے گی۔ ابھی سے ہمارے شہر کا نقشہ بدلنے لگا ہے، جگہ جگہ الگ الگ قسم کے مناظر دکھائی دینے لگے ہیں۔ اب ایک شور شرابے کا ماحول ہونے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی پیشانی پر پٹیاں باندھے، ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اور شور مچاتے ہوئے گلی میں، نالیوں میں ادھر سے ادھر پھرتے رہنے والے ہیں، چیخو پکار کریں گے، اور دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ بچے سب نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بزرگان دین نبی کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سب رات میں 2-2 بجے تک جو قوالیاں نعتیں لگا کر بڑے بڑے چوراہوں کو بند کر کے 2-2 بجے رات تک ڈی جے بجا رہے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ نبی کی محبت کا اظہار ہے۔ رات میں 2 بجے تک نبی کی محبت کا اظہار، پورے محلے والوں کے لیے سر درد۔ اگر یہ پوچھا جائے کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کیا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ اگر ان کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ اس کی تاریخ معلوم کر لیں کہ میلاد منانے کی جو شروعات ہوئی ہے، کیا کسی حدیث میں کسی کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جو آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا، نبی بنائے جانے کے بعد 23 مرتبہ آیا ہے، تو اتنے دنوں تک، کیا اتنے سالوں میں کبھی آپ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس طرح سے لوگوں کو لے کر، صحابہ کو لے کر، بچوں کو لے کر، حسن حسین نواسوں کو لے کر، ان کے پیشانیوں پر پٹیاں باندھ کر، ہاتھوں میں جھنڈیاں دے کر پورے مدینے کے گلیوں میں گھمایا کرتے تھے؟ پتہ چلے گا یہ کہیں نہیں ہوا ایسا۔ نہ ابوبکر صدیق نے کیا، نہ عمر فاروق نے کیا ہے، نہ عثمان غنی، اور تو اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کیا، جن کو آل بیت کا سردار سمجھا جاتا ہے، آل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے، علی سے محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ میلاد النبی میں یا محمد یا علی، یا محمد یا علی، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنی زندگی میں خلافت سے پہلے کیا، نہ جب خلیفہ بنے 5 سال کبھی انہوں نے یہ کام کیا، نہ کروایا۔ نبی کے وہ نواسے جن سے نبی کو بے انتہا محبت تھی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کبھی بھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حسن اور حسین ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ کام کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا انہیں نبی سے محبت کا اظہار کرنے کا شوق نہیں تھا؟ یا نعوذ باللہ ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ کیوں کام نہیں کیا انہوں نے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، وہ کام جو نبی نے نہیں کیا ہوگا، وہ کام یہ صحابہ کیوں کریں گے؟ جو کام نانا نے نہیں کیا، وہ یہ نواسے حسن حسین یہ کیوں کریں گے؟ جو کام سسر نے نہیں کیا، وہ کام داماد علی کیوں کریں گے؟ جو کام سید المرسلین نہ کریں، وہ خلفائے راشدین کیوں کریں گے؟ اور آگے جانے کے بعد آپ چاروں اماموں کو دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں اماموں کی پوری زندگی آپ پڑھ ڈالیں، کبھی بھی ان چاروں اماموں نے یہ کام نہیں کیا۔ نہ انہوں نے خود کیا، نہ ان کے شاگردوں نے کیا، نہ انہوں نے کسی کو یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، میلاد میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جھنڈیاں لے کر اور گلیوں کو سجا کر، گھروں کو سجا کر روڈوں پہ کیوں نہیں نکلتے، تو ہم کہیں گے میرے نبی نے نہیں کیا تھا، حسن حسین نے نہیں کیا تھا، علی نے نہیں کیا تھا، چاروں اماموں نے نہیں کیا تھا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا تھا۔ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو یہ لوگ کرتے، انہوں نے چھوڑا ہے تو ہمیں بھی چھوڑنے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ جب انہوں نے نہیں کیا ہم نہ کہیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں نہیں کرنے میں ثواب ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ کرنے میں آپ گنہگار ہوں گے، یہ کرنے میں آپ گنہگار ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں،
عید الاضحیٰ اور عید الفطر، لوگوں نے ابھی عیدوں کی عید، میلاد کی عید کو بنا دیا۔ دیوبند کے ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، اس کے بانیین میں سے ہیں، دیوبند کے مؤسسین میں سے۔ ان کے اپنے کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر باقاعدہ میلاد کی شروعات کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری میں عراق کے اندر اربیل کا جو گورنر تھا، جس کو ملک مظفر کہا جاتا ہے، ابو سعید کوکبوری، اس نے اس کی شروعات کی تھی۔ یہ کون تھا؟ کہتے ہیں یہ شیعہ تھا، اور اس وقت جو وہاں حکومت ہوا کرتی تھی، خلافت ہوا کرتی تھی، وہ فاطمی خلافت، اور فاطمی خلافت یہ شیعوں کی تھی۔ اس نے شروعات اس طرح سے کی، سفر کی پہلی تاریخ سے ہی، ماہ سفر سے ہی، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ماہ سفر سے ہی باقاعدہ شہر کے باہر ایک بڑے میدان کا انتخاب ہوتا تھا۔ جیسے میلے کے لیے بڑے میدان کا انتخاب ہوتا ہے نمائش کے لیے، ویسے ایک بڑے میدان کا انتخاب ہوتا تھا، اور بڑے میدان میں ٹینٹ لگائے جاتے تھے، قبے بنائے جاتے تھے، لائٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ، وہاں پر وہ کمکمیں، وہ چراغیں لگائی جاتی تھی، اور پھر وہاں پر ناچنے والے، گانے والے، عورتیں ہیں، ڈھول بجانے والے، یہ سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور لوگ ڈھول بجاتے تھے، عورتیں ناچتی تھی، گاتی تھی، اور یہ ابو سعید کوکبوری، یہ جو گورنر تھا یہ، اور اس کے اپنے درباری، اس کے اپنے ساتھی، وہ ذرا رات کے وقت میں وہاں پہنچ جاتے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یا بیٹھ کے سکون سے دیکھ رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، گانجے پی رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ سفر کا مہینہ ختم ہو جاتا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ جب ربیع الاول کی 10 تاریخ آ جاتی، 12 سے 2 دن پہلے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد بکریاں، گائیں، اونٹ، اس طرح کی ایک بڑی تعداد میں وہ لے کر آتا، اور روزانہ وہاں پر ان کو ذبح کر کے وہ ناچنے گانے والے جنہوں نے 10-20 دن جو یہ کام کیا ہوا ہے، ان سب کو رات بھر دن بھر کھلاتا رہتا، اور کہتا کہ میرے نبی کا میلاد ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ آ رہی ہے، میرے نبی کا میلاد ہے، اب میلاد کی خوشی میں یہ کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے۔ کھلانے کی شروعات کس سے کیا؟ یہ ناچنے گانے والوں سے۔ یہ رسم کی شروعات کس نے کہاں سے کیا؟ یہ ناچنے گانے والوں کے ذریعے۔ آج تک بھی آپ دیکھیں 1400 سال، 1450 سال ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے عید الفطر میں ڈھول بجائے ہیں؟ کبھی عید الاضحیٰ میں ناچتے گاتے ہوئے آپ عید کے میدان پر گئے ہیں؟ نہیں گئے۔ 1450 سال ہو گئے، ہر سال یہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن کبھی مسلمان عید کے عیدگاہوں پر عید کے لیے نہ ڈھول بجا کر جاتا ہے، نہ گانے گاتا ہے، نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ جوان، نہ کوئی، سب انتہائی سکون سے، اطمینان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ دہراتے ہوئے جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ لیکن یہ عید جس کو عید میلاد کہا جاتا ہے، جب یہ آتی ہے تو آپ دیکھیں شہر کے اندر کیسے تماشا ہوتا ہے، لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں شور شرابے کرتے ہیں۔ شروعات اس کی جیسے ہوئی تھی آج تک وہ اسی حالت میں ہیں، ناچ گانے سے شروعات ہوئی، آج تک وہ ناچ گانے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی کی پیدائش پر خوشی ہے، نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار یہ طریقے سے، اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی خوشی، محبوب کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ناچ کر گا کر۔ ناچنا نبی نے حرام کہا، گانے سے نبی نے منع کیا، شور شرابے سے نبی نے روکا ہے، فضول خرچی سے نبی نے منع کیا ہے۔ نبی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، نبی کی پیدائش کے دن وہ کاموں کا کرنا، بھلا یہ مسلمان کے لیے کیسے زیبا دیتا ہوگا؟ مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج تک بھی مسلمان ان کاموں میں ملوث ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے نام پر، نبی کے میلاد کے نام پر کیا جانے والا یہ برا عمل مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو جائے۔
وہ علماء جو اس کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، وہ عوام، وہ مالدار لوگ، وہ بڑے بڑے افراد، وہ اہل ثروت، اہل مناصب جو میلاد کی تشہیر کے لیے اپنا کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان سب کے مال کے بارے میں کل قیامت میں پوچھے گا۔ اللہ انہیں حلال جگہ پر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی سے محبت میں نبی کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔